کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی کوئی بھی صحیح حدیث بولو نہیں ہے. یہ لوگ کہتے ہیں نا وہ صحیح حدیث ہے، وہ صحیح نہیں ہے. ابھی تو ایک اللہ کے رسول جب نماز پڑھتے تھے سینے پر ہاتھ باندھتے تھے، سب سے پہلے دعائے ثنا پڑھتے تھے، اللہم باعث بینی پڑھتے تھے، اعوذ باللہ پڑھتے تھے، بسم اللہ پڑھتے تھے، سورہ فاتحہ پڑھتے تھے. آپ نے یہ بھی فرمایا بغیر سورہ فاتحہ کے کوئی نماز نہیں ہوتی. آپ نے یہ بھی فرمایا جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے فہیہ خداجن فہیہ خداجن، اس کی نماز ادھوری ہے ادھوری ہے ادھوری ہے، اس کی نماز پوری نہیں ہے، اس کی نماز پوری نہیں ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی کوئی اور سورت پڑھتے، پھر آپ رکوع میں جاتے اور رکوع میں جانے کے پہلے آپ رفع یدین کرتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے کندھے تک. رکوع میں جب آپ جاتے آپ کی پیٹھ اور آپ کا سر بالکل برابر ہوتا اور اطمینان سے آپ رکوع کرتے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے گھٹنے کو مضبوطی سے پکڑ کر کے آپ رکوع کرتے. رکوع میں آپ نے بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں. سب سے مشہور دعا ہے سبحان ربی العظیم. یہ دعا کم سے کم 3 بار پڑھنی چاہیے، اللہ کے رسول پڑھتے تھے. رکوع سے اٹھنے کے بعد آپ سیدھے کھڑے ہوتے، رفع یدین کرتے، اپنے ہاتھوں کو کندھے تک اٹھاتے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی پڑھتے. آپ اطمینان سے کھڑے رہتے. اس کے بعد آپ سجدہ کرتے اور سجدے میں جاتے وقت پہلے اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھتے، پھر اپنے گھٹنے کو بعد میں رکھتے. سجدے میں کم سے کم 7 چیزیں زمین کے اوپر اللہ کے پیارے نبی رکھتے تھے. اپنی پیشانی کو زمین پر رکھتے تھے، اپنی ناک کو زمین پر رکھتے تھے، پیشانی اور ناک دونوں کو ایک مانتے تھے. آپ دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھتے، دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھتے اور دونوں پیروں کو بھی زمین پر رکھتے اور پیروں کی انگلیوں کو موڑ کر کے ان کا رخ قبلہ کی طرف کر لیتے اور آپ اطمینان سے سجدہ کرتے. سجدے میں آپ نے کہنیوں کو زمین پر بچھانے سے منع کیا اور آپ نے فرمایا کتے کی طرح اپنے ہاتھوں کو سجدے میں زمین پر بچھا کر کے سجدہ نہ کرو. مرد کا بھی یہی طریقہ ہے، عورت کا بھی یہی طریقہ ہے. عورت بھی سجدہ ایسے ہی کرے گی جیسے مرد کرتا تھا. کوئی بھی صحیح حدیث ایسی نہیں کہ مرد کا سجدہ کرنے کا طریقہ الگ اور عورت کا طریقہ الگ ہے. دونوں کا طریقہ سیم ہوگا، دونوں کا طریقہ ایک ہوگا. سجدے میں آپ الگ الگ دعائیں پڑھتے تھے. سبحان ربی العالی بھی پڑھتے تھے، سبوح قدوس رب الملائکۃ بھی پڑھتے تھے، اور بھی دعائیں آپ پڑھتے تھے کم سے کم 3 بار. سجدے سے اٹھنے کے بعد اطمینان سے آپ بیٹھ جاتے تھے. اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. یہ دعا